الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی جمعہ حج کے فضائل اور ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے کے 10 دن کی اہمیت، اس پر بات ہوگی. ذوالحجہ یہ اسلام کے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. جس طرح انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، اس طرح اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے. اور ذوالحجہ یہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم کا مطلب کیا؟ وہ مہینے جن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، ان مہینوں میں سے ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. قرآن مجید کی 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العزت کے نزدیک ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینے اللہ کے پاس 12 مہینے. یہ 12 مہینے اب سے نہیں ہے، سو کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے سے بھی یہ مہینے ہیں. اب سے نہیں 12 مہینے. اب یہ 12 مہینے بولے تو تمہیں کیا سمجھ جائیں گے؟ جنوری، فروری، یہ مہینے نہیں، اسلامی مہینے، عربی مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے ہمارے. اور یہ ہمارے جو عربی مہینے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو تو کیا، بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں رہتے. خالی رمضان کا 1 مہینہ یاد رہتا، ابھی زیادہ بولے تو بقرعید کا مہینہ یاد رہتا. وہ بھی اس کا اصل نام سے یاد نہیں کرتے، اسے ذوالحجہ یا ذوالحجہ بول کر.
بقرعید کی عید ہے نہیں، عید ہے سے اس کو یاد رکھ لیتے ہیں، اسے عید کا مہینہ بول کر، بقرعید کا مہینہ۔ بڑے لوگوں کو بھی یہ عربی مہینے یاد نہیں، اسلامی مہینے یاد نہیں۔ اب یہاں سمجھو ہمارے کو دین سے کتنی محبت ہے، یہاں سمجھ میں آتی۔ ہمارے مہینے ہمارے کو یاد نہیں، اب پھر کیا محبت ہے ہمارے کو اسلام سے؟ ہندوؤں سے جا کر پوچھو، ہندوؤں سے جا کر پوچھو، وہ اپنے مہینے بتائیں گے، ان کے مہینوں کو 12 مہینے سے، لیکن ان کی زبان میں، ان کی کتابوں میں کیا نام سے یاد کرتے مہینوں کو، وہ ان کو یاد رہتی، لیکن ہمارے کو یاد نہیں اسلامی مہینے۔ یہ سب بھی دین سے، اللہ رسول سے، قرآن سے محبت نہ ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کو پیغمبر کا نام ہی معلوم نہیں، ہمارے پیغمبر کو نام بھی معلوم نہیں، ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے، ایسی بے علمی ہے، ایسی ناواقفیت، ایسی علم سے دوری، پیغمبر کا نام بھی معلوم نہیں۔ گئی جمعہ بولانی قصہ میں ایک جگہ تراویح پڑھانے گئے تو گش میں جا کر پوچھے، نماز ہم گاتے رہو بھائی، روزہ رکھتے ہو برکل رہو، تو آدمی کیا بولنے لگا، ایک آدمی، کیا نمازاں کیا روزے رکھتی ہوں بھائی تمہیں، میرے گھر کو میں اللہ، کس کے گھر کو نو اللہ بول کر بولتا ہے وہ بندہ۔ دیکھو کتنی اللہ کے بارے میں بھی اسے یقین اور تصور نہیں ہے اللہ بول کر، انہوں اپنے آپ کو اللہ بول رہا، کس کے گھر کو اللہ بھائی ایسا بول کر بولتا ہے۔ اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں امت کو، آج اللہ کے اوپر یقین نہیں، سو بندے اب ان کے مذہب کے نام انہوں کیا رکھیں گے، ان کے مذہب کے مہینوں کے نام، ان کے مذہب کے عظیم شخصیتوں کے نام، بزرگوں کے نامہ، پیغمبروں کے نامہ، ولیوں کے نامہ کا یاد رکھیں گے؟ اللہ کا نام ہی یاد نہیں، اللہ کے اوپر یقین اس نہیں اسے، کس کے گھر کون اللہ بولتا ہے، کس کے گھر کون اللہ ہے تو پھر ان کے اوپر۔ اللہ بولنے والا کسی سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ بولنے والا کسی کا باپ نہیں ہوتا، اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا نہ باپ ہوتا ہے نہ بیٹا ہوتا ہے، باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، ان تمام باتوں سے پاک ذات کا نام اللہ۔ اسے بیوی نہیں، اسے بچے نہیں، یہ خود باپ نہیں، یہ خود کسی کا شوہر نہیں، اسے کون بیٹے نہیں، وہ مختار کل ہے۔ ایسی سب باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، باپ کہتے، شوہر کہتے، ماں اور اس ماں کا یہ شوہر ہے، یہ باپ ہے فلاں بچے کا، یہ ایسی تمام بیتوکی باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ وہی مطلب اس کا، یہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں اور اللہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اس کا کون باپ نہیں، لم یلد ولم یولد، یہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کون بیٹا نہیں، یہ کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ سمجھ میں آنے کے لیے آسان ترجمہ کر دیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا، تقریباً 1.5 مہینہ ہوا، 1.5 مہینہ علم کی فضیلت پر، مکاتب کی اہمیت پر، قرآن کی اہمیت پر، بچوں کو بچپن میں تعلیم دینا، تربیت کرنا، دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنا، اس پر تقریباً رمضان کے بعد سے 1-2 جمعہ چھوڑ کر پورے اب تک شوال کا مہینہ چلے گیا، اب ذی قعدہ کا مہینہ بھی بالکل اب ایک 4-5 دن میں ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، منگل یا چاشمبے کو ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو جاتا، پھر ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا، اسلام کا آخری مہینہ۔ تو شوال کے بعد سے 1-2 جمعے چھوڑ کر اب تک ذی قعدہ مکمل ختم ہو گیا، تقریباً 5-6 جمعے علم کی اہمیت پر اور مکاتب کی اہمیت پر، مکتبوں کے اندر بچوں کو کیا سکھایا جاتا، مکتب میں بچوں کو پڑھانے سے ان کو کیا حاصل ہوتا، یہ ساری باتیں بتاتا رہا آپ کو، لیکن پھر بھی وہ ٹاپک، وہ عنوان مکمل نہیں ہوا۔ ابھی اللہ کہتے میرے پاس سمندر ہے اس کا، اور بول سکتا ہوں چاہے تو، اور ایک 4-5 میں بول سکتا ہوں مکاتب کی اہمیت پر، علم کی فضیلت پر، بڑے آدمیوں کے علم حاصل کرنے کی فضیلت پر، عورتوں کے ان کے لیے مکتب قائم کرنا، ان کے لیے دین کا انتظام، تعلیم کا انتظام کرنا، ان کی تربیت کے انتظام پر، یہ سب ترتیب سے بولتے جائیں گے تو پھر رمضان شروع ہوتا، پھر
اتنے لمبے لمبے عنوان آئے، لمبے لمبے ٹاپک آ، تو اتنے جمعے بیان کرنے کے بعد بھی ابھی لوگوں کے اندر علم کا شوق پیدا نہیں ہوا، علم کی اہمیت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ علم سے آراستہ کرو بچوں کو، دین کے علم کو پڑھانے کی پہلے کوشش کرو، اور خود باپ بھی ماں بھی دین کے علم سے آراستہ ہونے کی کوشش کرو، پہلے دین کے علم سے آراستہ ہونا۔ ماں باپ کے اندر اگر علم ہوگا تو بچوں کے اندر علم ہوگا۔ گئے جمعہ آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کیا تھا، اگر ماں فاطمہ ہو، باپ علی ہو، تو پھر اولاد حسن حسین ہوگی۔ باپ دیکھے تو کون؟ ہیروؤں کا فین، ماں دیکھے تو کون؟ ہیروئن کے پیچھے۔ اور اسی طرح گھروں کے اندر ٹی ویوں میں جو سیریلز آتے رہتے ہیں ان کی دل دادا، پابندی سے دیکھنا، پابندی سے قرآن پورا سال گزر جاتا ہے، بلکہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن کو اٹھانے کا چھینے کا تک موقع نہیں آتا، لیکن روزانہ سیریل برابر چلتے رہنا ترتیب سے۔ چھٹ گیا تو اگر کسی جگہ فنکشن میں چلے گئے، کسی جگہ کیا تو کام میں چلے گئے، کسی گاؤں کو چلے گئے، تو اگر وہ اس دن کا سیریل اگر چھوٹ گیا تو ایک زمانے میں، اور آج بھی کچھ اچھے مقررین اور اچھے خطیب حضرات موجود ہیں دنیا کے اندر، اچھے علماء، ان کے بیان سننے کے لیے لوگ کئی سووں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں ان کے مجلس سے، صرف جمعے کا بیان سننے کے لیے۔ تو جس طرح نیک لوگوں کو علماء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی، اصفیاء کی باتوں کو سننے کا شوق ان کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ اولیاء کی باتیں سننے کے لیے، علماء کی باتیں سننے کے لیے سووں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان کی مجلس میں، ان کے جمعے کے خطاب اور بیان میں آ کر بیان سنتے ہیں۔ تو ویسا آج کے زمانے کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ ترتیب سے سیریلوں کی سیڑھیاں دیکھتے رہنا، ترتیب سے سیریل دیکھتے رہنا۔ جیسا نیک لوگوں کو علماء کا کسی جمعے کا بیان چھوٹ گیا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارا بھی چینل چلتا ہے، بیان سنتے، ہمارے نوجوان سنتے، ہمارے دوست احباب سنتے رہتے۔ کبھی کسی جمعہ کے بیان کو اپلوڈ کرنے میں دیری ہوگی تو ہمارے دوست کہتے مولانا آپ کا بیان نہیں آیا، آج جمعے میں کیا بولے آپ، کل جمعے میں آپ کیا بولے بیان کریں، آپ کا بیان نہیں آیا۔ آج ہمارے کچھ ساتھیوں کا شوق بھی ہم سے ایسا ہے، لیکن ہماری عورتوں کا شوق کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے جسے ہمارے سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا شوق ہے کہ آپ کا بیان نہیں آیا، آپ کا بیان کیا تھا، آج کیا عنوان بولے، آپ کیا واقعہ بولے، آپ کیا ٹاپک پر بات ہوئی، آج امت کو آج آپ کیا سبق دیے۔ اس پر ہمارے نوجوانوں کا اور نیک لوگوں کے جذبات اور خواہشات اور ان کی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں، ان کو ہمارے بیانوں کا انتظار ہے، کب آپ کا بیان آئے گا، سنیں گے۔ لیکن ہماری اس زمانے کی عورتوں کا حال کیا ہے، ان کو کس کا انتظار ہوتا ہے، کس کا شوق ہوتا ہے، آج کا سیریل کے اندر کیا ٹاپک آئے گی، سیریل کہاں تک ختم ہوگا، کون کسے مارے گی، کس کی بہو کیا کرے گی، کس کے ساس کیا کرے گی، کس کا شو مرے گا۔ ارے بھائی اس کا شو مرن دے، اس کا مرد مرن دے، اس کا کون تو مرن دے، ہمارے کو اس سے کیا ملا۔ بس یہ سب فلموں کی حقیقت آپ کے سامنے ایک جمعہ بیان کروں گا، آپ کے ہوش کھو جائیں گے۔ فلموں کے ذریعے سے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے، عورتوں پر کیا اثر پڑتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، نوجوانوں پر اثر کیا پڑتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، بچوں پر فلموں کا اثر کیا پڑتا ہے، اثر کیا ہوتا ہے، یہ سب اگر آپ کو بیان کروں گا، کھول کر انشاءاللہ بیان کروں گا ساری باتیں، آپ کی اصلاح، میری اصلاح، امت کی اصلاح، بچوں کی اصلاح، عورتوں کی اصلاح، سب کی اصلاح کا پیغام یہاں سے ملے گا آپ کو، منبر محراب سے آپ کو۔ اس مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ آنے والے مہینہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا معنی کا معنی کیا، مطلب کیا، شریعت کے اندر اس کی حیثیت کیا، اس کے 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، اس کے 10 دنوں میں اہمیت کے دن کون سے، کام کون سا ہے، احکام کیا ہے، منہیات کیا، معروفات کیا، منکرات کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ لیکن کبھی انشاءاللہ ایک نظام بنا کر فلموں کی حقیقت اس پر ایک جمعہ بیان کروں گا۔ کتنے جمعے بولنا بول کر بولو آپ کے سامنے میں، ایک جمعہ بولا کہ بھائی پراپرٹی کے بارے میں بولنا بول کر اسے ہی بولنا، ایک جمعہ اب پھر بول رہا ہوں، جمعہ کے موقع پر فلموں کی حقیقت کے بارے میں بولوں گا، زنا کی حقیقت کے بارے میں بولوں گا، زنا کے اسباب کیا ان کو بولوں گا، ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا وہ بولوں گا،
ماضی کے اندر نوجوانوں کا حال کیا تھا، ان کی طاقتیں کیا تھی، ان کی تاریخ کیا تھی، ان سے امت مسلمہ اور انسانیت سبق کیا لیتی تھی، اور آج کے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا حال کیا ہے، یہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام عنوانوں پر تسلی سے، تصفی سے، اور ان تمام عنوانوں کو سن کر اپنے اندر کرنے کا کام جو ہے ان کو کرنے کی، نہیں کرنے کا کام جو ہے ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ترتیب سے بولنے کا اللہ موقع نصیب فرمائے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ علم سے تعلق رکھو، اور ہماری مستورات اور گھروں کی عورتوں کا حال کیا؟ بیانوں کا شوق نہیں، علم کا شوق نہیں۔ گئے جمعہ ایک واقعہ آپ کو بولا میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف کتاب، عالم بننے والے بچے کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب چیزیں کتابیں، شمائل ترمذی، یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دور حدیث کے اندر، لاسٹ سال کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اتنے بڑے بڑے کتابیں، میرے پاس بھی سب کتابیں موجود ہے گھر میں۔ تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب طحاوی شریف، کیا نام بولو؟ طحاوی شریف۔ تو یہ کتاب کون لکھے بولو؟ امام ابو جعفر طحاوی، ان کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے لکھے، ان کی بیٹی لکھی کتاب ہے۔ دیکھیں کیسا عجیب کارنامہ کری بچی، جب ابو جعفر طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی کی بیٹی کتاب لکھی طحاوی شریف، تو آج تک امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے علماء ان کی کتاب سے مستفیض ہو کر، فائدہ اٹھا کر امت کو سبق پہنچا رہے ہیں، امت کو احکامات بتا رہے ہیں، نماز کا طریقہ اس کتاب سے بتاتے ہیں، نماز کے اور روزے کا طریقہ، نماز کے وقتوں کو کیسا نکالنا، یہ سب چیزیں، احکامات اس سے ان کتابوں کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ لکھیے کون؟ امام ابو جعفر طحاوی کی بیٹی لکھی۔ دیکھو اگر عورتیں اگر کام کرنا بولے ہو، ایسے بڑے بڑے کام کر سکتی، نہیں کرنا بولے ہو، کیا بھی نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے عورتوں کے اندر دین کی خدمت اور دین کی اہمیت پر اور ان کی تعلیم و تربیت پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے آج ہمارے مسجد کے اندر مکتب ہے، تو ویسا عورتوں کے بھی مکتبہ قائم رہنا، بچوں کے مکاتب کی تین قسم کے مکتبہ رہنا، ایک چھوٹے بچوں کے مکاتب، دوسرا تعلیم بالغان کے نام سے بالغ لوگوں کا مکتب کا نظام، دو بھی مکتب یہاں قائم ہے، لیکن پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ تیسرا نظام کون سا؟ مستورات کی تعلیم اور ان کے مکتب کا انتظام، یہ بھی رہنا مستقل، ان کے لیے بھی، ان کو پڑھانے والے عورتیں ہیں تو ان کے لیے تنخواہ کا انتظام رہنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں، ہمیں نہیں کرتے پھر کیسا، پھر ہماری عورتوں کے اندر دین کیسا آتا؟ ویسا ابھی بولا نہیں، میں ایک آدمی بولے تو گشت میں جا کر کیا بولا، کس کے گھر کو اللہ بولا نہیں، ویسا ہماری عورتیں بولتے کیا اللہ، کیا دوزہ، کیا جنت ہے، بھائی یہ زندگی سب کچھ یہاں کیا کرنا ہے کرنا، سو اس کے بعد کیا بھی نہیں ہے۔ یہ جملے ہماری عورتوں سے نکلیں گے علم نہ ہو تو، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ان کی تعلیم تربیت کا بھی انتظام ہو، صرف بچوں کے مکتب قائم کر لیے کافی نہیں ہے، بچوں کا مکتب کا نظام بھی ہو اور مضبوط ہو، ایک دو دن میں ان کا انتظام اور نظام انشاءاللہ طے کرنے والا ہوں۔ نظام بولے تو کیا سمجھے ہمیں، مکتب بولے تو بچوں کو چھوڑ دیے چلے گئے، ویسا نہیں۔ ہمارے پڑھانے سے زیادہ تمہارے اپنے بچوں پر کڑی نظر ہو۔ ہمارے پاس بچے تمہاری 1 گھنٹہ رہیں گے، لیکن تمہاری گود میں، تمہاری آغوش میں، تمہاری نگرانی میں تمہارے بچے 24 گھنٹے رہیں گے، 23 گھنٹے رہیں گے آپ کے پاس۔ سارا دن بچے آپ کے ساتھ گزارتے، ساری رات بچے آپ کے ساتھ گزارتے، ہمارے ساتھ نہیں گزارتے، بس ہمارے پاس ایک آدھا گھنٹہ۔ اب ہمیں اسے ایک آدھا گھنٹے میں کیا پڑھائیں گے، اسے کیا تربیت کر سکیں گے؟ ہماری ذمہ داری اس کو سمجھانا، سدھارنا اور بولنا بتانا ہے۔ اب وہ بولی ہوئی باتوں پر تمہارا بچہ کتنا عمل کر رہا ہے، کتنا فالو کر رہا ہے، وہ آپ کی نگاہ اور نظر رکھنے کی وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ نماز کو گیا بیٹا نہیں گیا، فجر پڑھا نہیں پڑھا، کون سے سورے پڑھے آج حضرت، سجدہ کرے کہ آج نماز میں کون سا پارہ پڑھے آج، کون سا سورہ پڑھے آج، تعلیم میں کیا بولے، کیا واقعہ بولے، کیا بات بولے آج، بول تو مجھے۔ ایسا پوچھتے رہے تو بچوں کی تربیت ہوتی، پوچھنا دور کی بات، خود آتے نہیں ہمیں،
باپا خود نماز کو نہیں آتے، مائیں خود نماز نہیں پڑھتی، تو بچے کیا خاص نماز پڑھیں گے؟ اگر بڑوں کا نمازوں کا حال خالی ہے، زیرو ہے، تو پھر بچے نماز کے اندر ہیرو کیسے بنیں گے؟ نماز کے اندر بچے اعلیٰ کیسے بنیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ باپوں کو چاہیے کہ وہ پہلے نماز کی پابندی اور اہتمام کرے۔ اگر ماں باپ نمازی آئے تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود اٹھ کر آئیں گے، بچے باپوں سے پہلے اٹھ کر آئیں گے، نماز پڑھنا ہے مجھے، اللہ سے کچھ لینا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے مجھے، بچے شوق لے کر آئیں گے۔ ماں باپ کو یہ اہمیت نہیں ہے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ علم سے تعلق رکھو، علم سیکھو، علم سے کبھی رشتہ توڑنا نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی عالم دین دیکھو، انہوں زندگی بھر کسی بھی آپ عالم سے پوچھو، ہو گیا فارغ ہو گئے تو کیا بولیں گے؟ مدرسے کے اعتبار سے جو نظام تھا، نصاب تھا، وہ تو پڑھ لیا، لیکن ابھی فارغ نہیں ہوا میں، ابھی میرا پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب مجھے پرویٹ کے طور پر خاص کر کے میرا میں انتظام اور اہتمام کر کے نظام بنا کر میں خود مطالعہ کر کے کتابیں پڑھ کر میں میرے علم کے اندر اضافہ کرنا ہے مجھے۔ تعلیم کا نظام اور تعلیم کا اوپر توجہ اور گہری نگاہ سے پڑھنا اب مجھے ہے، اب پڑھنا سو میں اصل۔ حضرت مدرسے کے اندر پڑھا کر کیا کر دیے؟ پڑھانا تھا، نظام نصاب تھا، پڑھا کر چھوڑ دیے۔ اب مجھے اور اس کی گہرائی کے اندر، اس کی وجوہات، اس کے اسباب کے اندر گہرائی تک پہنچ کر مجھے اس سے موتی نکالنا ہے۔ علم کے سمندر کے اندر ہوتا اب مجھے لگانا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ دین کا علم، دنیا کا علم ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل ہو جائے، لیکن دین کا علم کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ ایک کے بعد ایک اور ایک کورس رہتا ہے ایسا، کیا کہ کورس رہتا، کبھی بھی کوئی بھی پڑھنے کے بعد کوئی بھی عالم نہیں بول سکتا کہ میں پورا سیکھ لیا، نہیں بول سکتے ایسا۔ جو بولتا ہے وہ صحیح عالم نہیں بول کر۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ 40-50 سال سے پڑھانے والے، انہوں بھی علم کی طلب میں ہوتے تھے، چھوٹوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف پڑھے بغیر کوئی بھی عالم نہیں بنتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام کتابوں میں اہم درجہ پڑھائی جانے والی مدرسوں کے اندر، تمام کتابوں میں اللہ کی کتاب کے بعد، اللہ کی کتابوں کے بعد، آسمانی کتابوں کے بعد، زمین کے اوپر جتنے علماء اولیاء جتنے کتابیں لکھی ہیں، ان تمام کتابوں میں افضل درجہ، بڑا درجہ بخاری شریف کا۔ کوئی بھی عالم اس کتاب کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا۔ لیکن ان کی تواضع دیکھو، ان کا علم کا شوق دیکھو۔ ان کے ایک شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردین امام ترمذی کتاب لکھی ہے۔ تو استاذ کون؟ محمد بن اسماعیل امام بخاری، شاگرد کون؟ امام ترمذی۔ استاذ خود امام بخاری اپنے شاگرد سے اپنی کتاب میں 2 حدیثیں نقل کرتے، شاگرد کی سند سے 2 حدیثیں نقل کرتے استاذ۔ اور پھر کیا بولتے وہ لوگ؟ بیٹا مجھے آپ نے مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کہ میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ استاذ بول رہی سوئی، حالانکہ شاگرد یہ جملے بولنا پڑتا، میں آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا حضرت، آپ کا شکریہ۔ لیکن یہاں کون بول رہی؟ امام بخاری بول رہی شاگرد کو، بیٹا مجھے آپ ہو سکتا ہے مجھ سے فائدہ اٹھائے ہوں گے، لیکن جتنا میں آپ سے فائدہ اٹھایا اتنا شاید آپ مجھ سے فائدہ نہیں اٹھائے ہوں گے۔ امام بخاری امام ترمذی کی سند سے اور ان سے 2 حدیثیں اپنی کتاب کے اندر، بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگاں، یہ تواضع، یہ علم کا شوق، شاگرد سے علم سیکھنا، شاگرد سے حدیثیں لینا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ انہیں خود استاذ ہو کر شاگرد سے حدیثیں لے رہی، ہمیں لیتے ویسا۔ چھوٹا بچہ اچھی بات بول رہا بول کر ہمیں کیا تو صحیح کر لیتے اسے۔ مثال کے طور پر میں بچوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، ان کو وضو کا طریقہ پکا یاد ہے، اچھا کرتی ہوں۔ اب تم میں سے کسی کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا، کوئی تو غلط وضو کر رہے تھے۔ اب ایک بچہ دیکھ کر، ماموں ایسا نہیں کرنا جی، وضو ایسا نہیں کرنا، حضرت ایسا سے کہ ہماری کو ایسا نہیں کرنا کہتے، تمہیں خالی ایسا کر لے چل جاتی ہیں، تمہاری کونی نہیں بھیگی، تمہارا سر کا مسا برابر نہیں ہوا، ایسا بول کر کون تو بولے تو کیا بولتے؟ کہتا رہے تو میرے سامنے مجھے بولتا سو تو پرسوں پیدا ہو تو مجھے بولتا، ایسا بولتے ہیں۔ انہوں کون؟ امام بخاری، لاکھوں کی حدیثیں یاد ہیں ان کو،
وہ بھی کیسا؟ خالی حدیث نہیں، انہوں حدیث کس سے سنے، انہوں کس سے سنے، انہیں کس سے سنے، ایسا حضور تک جاتا، وہ صحابی تک جاتا. تو ایسا پوری سند کے ساتھ ایسے لاکھوں کی حدیثیں آتی ہیں ان کو، اور اتنے بڑے امام ہو کر بھی انہوں اپنے شاگرد سے حدیث لینے میں پیچھے نہیں ہٹ رہی، شرم نہیں کر رہی، اور لے کر پھر فخر سے بول رہی، شکر کے طور پر، فخر کے طور پر بول رہی، اپنے شاگرد کا شکریہ ادا کر رہی. آپ کو مجھ سے ہو سکتا ہے فائدہ ہوا ہو، لیکن مجھے جتنا آپ سے فائدہ ہوا ہے اتنا شاید مجھ سے آپ کو فائدہ نہ پہنچا ہو. آپ سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. یہ استاد شاگرد کو بول رہا ہے، ان کے دل میں سے صاف تھے. اس لیے آپس میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، عمر میں چھوٹا ہو یا پھر زمانے کے اعتبار سے چھوٹا کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ لوگ علم حاصل کرنے میں شرماتے نہیں تھے. اس لیے آج ان کا اتنا بڑا درجہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ سب باتوں سے کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، علم سے تعلق رکھو، اپنی عورتوں کو تعلیم کا انتظام کراؤ، تعلیم تربیت کا انتظام ہو. گاؤں کے اندر کتنی عورتیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو جانیں آپ. اس کے بعد تمام عورتوں کو جیسا نماز کا گشت کرتے ویسا تمام عورتوں کو گشت کر کے فلاں گھر میں تعلیم ہوگی، کتاب کی تعلیم یہ نہیں، قرآن کی تعلیم ہوگی، قرآن سکھائیں گے، قرآن کا نظام ہے، اور پڑھانے والوں کو کیا کرو، تنخواہ دو. یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی گئی. پرسوں منگل کے دن میں دین کی باتیں بیان کیا تھا. سن لو باتیں، آپ حضرات نہیں رہتے اکثر لوگ، لیکن جو رہتے ان کو وہ سن لیے. سب کے لیے پیغام یہاں سے ملنا ہے، اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. ہمیں مکتبوں کو مضبوط کرنا، سب میں مضبوط کرنا. بچوں کا مکتب مضبوط ہو، مرد لوگوں کا طالب بالغان کے نام سے بالغ لوگوں کے لیے ان کا مکتب مضبوط ہو، اور عورتوں کے لیے بھی تعلیم تربیت کا انتظام اور نظام بھی مضبوط ہو. تب جا کر وہ سدھریں گی، سوریں گی. ایک بات سنو، بہت پوائنٹ کی بات، ہمارے بیانات سے جتنا آپ کے اندر سدھار اور انقلاب نہیں آ سکتا، آئے گا لیکن اتنا دیر پا نہیں ہوگا جتنا کہ جب ایک عورت، ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن اپنی بچوں کی، اپنے شوہر کی اور اپنے بھائی کی تربیت کرتی ہے تو اس کی تربیت کا اثر دیر پا رہتا ہے، جلدی بھی ہوتا اور دیر تک رہتا. ہمارا اثر بیان کا کیا، تھوڑی دیر سن لیے، ہمارا بیان کا اثر اتنا بہت کیا بولتے اثر اس نہیں ہے. ہمارے بیان کا اثر اتنا نہیں پڑا آپ کو کہ ہمارے بیان سے آپ نماز کے بعد کی سنتیں تو پڑھ کر جا سکتے تھے. ابھی نہیں پڑا اثر آپ کو، سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے بیانوں کے اندر وہ اثر نہیں ہے جتنا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو تربیت کر سکتی ہے اور دیر تک تربیت کر سکتی ہے. مطلب اس کی تربیت اگر وہ کر دے گی تو اس کی تربیت کا اثر دیر تک رہے گا. ہمارے زمانوں کے بیانوں کے اندر وہ اثر نہیں ہوتا جتنا ایک عورت کی تربیت کے اثر میں، بیان میں اور اس کی تربیت میں ہوتا ہے. اس لیے آج کے زمانے کا حال کیا، عورتیں عمر ہو جاتی ہے، شادی تو کر دیتے ہیں، بچیاں ماں بن جاتی ہیں، لیکن تربیت کرنا ہاتھ نہیں ہوتا. خود تربیت نہیں پائی ہے تو کیا تربیت کرے گی بچے کی؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے پہلے ان کی تربیت ہو، بچی کی پہلے تربیت ہو، اس کے لیے بھی نظام رکھنا. سمجھ میں آ گیا؟ بہت سارا کام ہے ہمارے پاس کرنے کا، وہ سب کام کرتے رہے تو سب کی اصلاح ہوتی رہتی پھر، ورنہ آپ کیا بھی نہیں کر سکتے ہم. سمجھ میں آ گیا؟ بہت سارے کام کرنے کے ہیں. تو یہ سب مکاتب قائم کرنا، بچوں کے مکتب قائم کرو، نوجوانوں کے لیے مکتب کا انتظام ہو اور عورتوں کے لیے مکتب کا انتظام ہو، ورنہ پھر اللہ بولنا بھی نہیں آئے گا. آخر درجہ اللہ بولنا نہیں آئے گا پھر عورتوں کو. کیا خاک بیان کریں امت مسلمہ کی عورتوں کی حالت. جو عورتیں ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی، وحی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آ کر کسے سنایا؟ کسے سنایا پہلی وحی کو؟ نماز پڑھ کر پہلے کسے دکھائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سیکھ کر آ کر کسے سکھائے؟ عورت ہی تھی، اماں خدیجہ. سب سے پہلے امت کے اندر قرآن کو سننے کا شرف عورت پائی، سب سے پہلے وحی کو سننے کا شرف عورت پائی. سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ عورت سیکھی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کے اندر نماز کا طریقہ عورت دیکھی. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی
بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے والی کون تھی، تسلی دینے والی کون تھی؟ عورت ہی تھی، عورت۔ لیکن آج وہی عورتوں کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے دیکھو آپ، بچوں کو بگاڑنے والی آج کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی ہمارا نوجوان بچہ یا ہمارا کوئی پڑھنے پڑھانے والا بچہ اگر ہمارے بیانات سے، ہمارے تعلیموں سے سن کر سدھرنا چاہتا ہے، تو اس کے روکنے والی، اس کو ڈانٹنے والی، اس کو اسلام کے خلاف ابھارنے والی کون ہوتی ہے؟ ابھی کیا کرتا تو داڑھی چھوڑ کر، ابھی تو بدل گیا تو کیسا، ابھی تو جبہ پہ لیا تو کیسا؟ تجھے بچی کو کون دیتے؟ ہمارے کو بچی کون نہیں دیے؟ ہمارے سر پر پگڑی ہے، ہمارے چہرے میں داڑھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کون بچے نہیں دیے؟ ہمارے کو بچی بھی دی، ہمارے کو بچی بھی ہوئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب چیزیں ہماری بیتوکی باتیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کی تربیت کا نظام قائم کرو، ان کی تعلیم کا نظام ہو، ان کی تربیت کا نظام ہو، تب جا کر امت کے اندر سدھار آ سکتا ہے، ورنہ سدھار بہت مشکل ہے۔ اس لیے علم سے تعلق رکھو۔ مہاراشٹر کے ایک گاؤں کے اندر ہر ایک کے گھر میں ایک ڈبہ دے کر بھیجے، پیسے ڈالو بول کر، مکتب کی طرف سے ڈبہ بھیجے ہر ایک گھر میں۔ گاؤں میں کھیڑا گاؤں تھا، سٹی نہیں تھی، چھوٹا کھیڑا گاؤں تھا، لیکن ہر ایک کے گھر میں مکتب کے انتظامیہ کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے سب کے گھر میں ایک ڈبہ دے کر بھیجے۔ اس میں گھر میں کتنے لوگ ہیں، سب کی طرف سے بس 1 روپیہ روزانہ ڈالنا، ایسا سب کے گھر میں ڈبہ دے کر بھیجے مکتب کے انتظامیہ اور کمیٹی کی طرف سے۔ تو روزانہ 1 روپیہ ڈالتے تھے ہر ایک گھر والے بھی ڈبی میں۔ ایسا پورے سال کے پیسے پورے ڈبیوں کی ملا کر کتنا ہوا بولو؟ پورے گاؤں والے کے 3 کروڑ ہوا۔ 3 کروڑ، سمجھ میں آ گیا؟ اب 3 کروڑ سے کیا نہیں کر سکتے بولو؟ کسے تنخواہ نہیں دے سکتے؟ کسے کیا نہیں کر سکتے بولو؟ 10 بچوں کو ایک استاد رکھ کر مضبوط تعلیم کر سکتے۔ عورتیں جو پڑھانے والی ہیں، عورتوں کے کام گیم کرنے کے بعد عورتوں کا تعلیم کا نظام رکھ کر 10-11 بجے سے 1-2 گھنٹے کے لیے، تو عورتیں پڑھانے والی ان کو بھی ایک بہترین طریقے کا وظیفہ کا انتظام کر سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ یہاں پڑھانے والے نہیں ہیں تو پھر دوسرے شہر سے منگا کر پڑھانے کا انتظام کر کے ان کو بھی ہم وظیفہ دے سکتے۔ کرنے کا کام کرنا بولے بولو بہت آسان ہے، کرنے کے بہت اچھے طریقے، آسان طریقے ہیں، سلیس طریقے ہیں۔ کرنا بول لے تو، نہیں کرنا بولے تو پھر ایسے بیانہ کتنے بھی کرو بیکار ہے۔ 6 جمعے بیان ہوئے تعلیم کی اہمیت پر، کتنے بچے پڑھ رہے، اہتمام کتنے بچوں کا ہے؟ ماں باپ کا بچوں کو مکتب بھیجنے پر پابندی کتنی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بہانے پر نام لیتے اللہ کا، نام لیتے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس کے غلام؟ محمد عربی کے غلام، کس کے ماننے والے؟ خالق ارض و سما کے ماننے والے، کس کی کتاب پڑھنے والے؟ کس کتاب کو پڑھنے والے؟ قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن عظیم کو پڑھنے والے، کتابوں کی سردار کتاب کو پڑھنے والے۔ لیکن اس کتاب کا شوق مجھ میں اور آپ میں کتنا ہے؟ اس کتاب کو سیکھے سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو پابندی کا انتظام کتنا کرتے؟ چھوٹے بہانوں پر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بہانے پر اسکول سے چھٹی اور رخصت ایبسنٹ نہیں کراتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بہانے پر اڈلی کھانے کے نام پر، وڑے کھانے کے نام پر، یا پھر فاسٹ فوڈ کھانے کے نام پر بچے کو مکتب کی چھٹی کر دیتے۔ اسکول کا کب تو ناغا کرے۔ اب یہاں دیکھ لو اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں کتنے سچے پکے مسلمان ہیں، نبی سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، خود کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، بچوں کو پڑھانے کا کتنا شوق ہے، اس کے لیے انتظام اہتمام کتنا ہے، خود دیکھ لو۔ چھوٹے بہانوں پر مکتب کے بچوں سے ناغا اور بچوں کو لا کر چلے جاتے ہیں، پابندی نہیں، تو پھر کریں گے کہاں سے؟ کب تو اسکول کو ناغا کریں۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھ رہا، بچوں کو نام نہیں بولتا، تمہیں سن لو واقعہ، تم خود دیکھ لو کتنا علم سے غفلت اور کتنی علم سے دوری ہے۔ دیکھ لو، علم سے دشمنی ہے، دوری نہیں ہے، علم سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی نہیں ہے۔ کھلا کھلا تو نہیں بول رہی آپ، لیکن اگر گہرائی میں تو اتر کر دیکھیں گے تو یہی بات ہے، اسلام سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے۔ ایک بچہ ایک مرتبہ گاؤں کو چلے گیا، میں پوچھا بیٹا تمہیں کیوں نہیں آئے تھے دن تمہیں؟
چھٹی پوری ختم کر کے آنے کے بعد پوچھا کہ بھائی تمہیں کیوں نہیں میرے پاس پڑھنے کے واسطے، اتنے دن کہاں چلے گئے بیٹا تمہیں؟ تو بچہ بولا کہ بھائی ہمارے فلاں جگہ گاؤں چل گیا تھا۔ میں بولا بھائی چھٹی ہونے کے بعد 2-3 دن کے بعد آیا تھا، چھٹی ہو گئی، اسکولوں کی چھٹی 10-15 دن تھی، چھٹی ہونے کے بعد 1-2-3 دن اسکول کھل گیا، بھی اسکول کھلنے کے بعد پھر بچہ پڑھنے آیا۔ میں پوچھا بیٹا تمہیں اتنے دن کہاں چلے گئے؟ تو بچہ بولنے لگا ہمارے ایک گاؤں میں ماموں رہتے تھے، نانی رہتے تھے، میں وہاں چلے گئے تھے۔ اچھا اسکول کھل گیا تو اسکول 2-3 دن کھل کر شروع ہو کر 2-3 دن ہو گیا تو جاتے تھے کیا اسکول کو بول کر پوچھا میں۔ تو بچہ بولا ہاں اسکول کو جاتا تھا میں، ہمارے ماموں لا کو مجھے چھوڑتے تھے کار میں وہاں سے یہاں تک۔ انہوں جس گاؤں کو گئے تھے وہ گاؤں نندیال سے 10-15-20 کلومیٹر رہتا، وہاں سے ہمارے ماموں لا کر چھوڑتے تھے کار میں۔ میں بولا بھائی کار میں آ کر چھوڑتے تھے، اسکول کی پابندی کرنا بول کر، چلا کولا کو کیوں نہیں چڑھے یہاں مسجد میں مکتب پڑھانے کے لیے؟ مجھے کار میں لا کر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، چل کو لا کر چھوڑنا تھا یہاں گھر سے لا کر۔ اسکول کی پابندی کا کتنا اہتمام ہے، اسکول کی پابندی ہونا بول کر وہاں 10-15 کلومیٹر گاؤں سے دور سے نندیال کو لا کر کار میں لا کر چھوڑتے تھے، پھر لے کر گاؤں جاتے تھے۔ لیکن مکتب میں کیا چھوڑ رہی، روز چھوڑ رہی کیا، پوچھ رہی کیا بچوں کو کیا پڑھا بیٹا تو کیا سبق پڑھا؟ اگر پوچھ رہی تو سمجھو کہ اللہ رسول سے کچھ نہ کچھ محبت ہے، قرآن سے کچھ نہ کچھ محبت ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پوچھ رہی انہوں اپنے بچوں کی تربیت میں دھوکہ دے رہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ظلم کریں بچوں کے ساتھ۔ پوچھنا ذمہ داری ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ نہیں پوچھیں گے تو پھر ہمیں ان کا حق ادا نہیں کیے۔ مرنے کے بعد پوچھیں گے بچے، سمجھ میں آ گیا؟ پوچھیں گے تمہیں ہمارے کو دین کی علم سے کیوں آراستہ نہیں کرے، پوچھیں گے بچے۔ اس لیے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دیکھو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، دیکھو بولا نہیں 5-6 جمعہ بول کر بھی تعلیم کی اہمیت کا بیان ختم نہیں ہوتا، رمضان تک بولتے رہیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوتا وہ عنوان۔ تعلیم کا عنوان بہت لمبا چوڑا عنوان۔ تعلیم حاصل کرو، خود سیکھو قرآن کے علم کو، پہلے قرآن سیکھو۔ ہمیں مسلمانہ بول کر پہچانو کیا بولو، ہمارے پاس ہے کیا بتانے کے واسطے؟ کون تو کیا تو پڑھو بول کر بولے تمہاری مقدس کتاب تمہارے پاس کیا ہے، پڑھ کو سنا، اس کا خلاصہ بولو 1-2 باتوں میں، کیا بول سکتے ہیں ہمیں؟ پڑھتے سے خود سیکھتے تو کیا بولتے ہیں ہمیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ پڑھو، شوق رکھو علم سے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی، اصل بات بتانا چاہتا تھا آپ کے سامنے، علم سے تعلق رکھو اور اسلامی مہینوں کو یاد رکھو۔ اسلامی مہینے بچوں کو تو کیا، بڑے دماغ کو بھی اسلامی مہینے معلوم نہیں، وہ بولتے بولتے تعلیم کی اہمیت پر پھر بات چلی گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسلامی مہینے کتنے ہمارے بولو، اسلامی مہینے کون سے ہمارے بولو، ایک مرتبہ بڑھ کو سنو کون سا بھی؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اب تم میں سے کون پڑھتی کہ پڑھو؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ایک ساتھ پڑھ دیں گے۔ لیکن یہ میں جو بولے آپ یہ بولو بولے تو شام ہوتی سیکھنا بولے تو پھر یہ اصل میں ہمارے کو دین سے محبت نہیں، اس کی علامت ہی ہے۔ سیکھو، یہ سب چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہمارے، سمجھ میں آ گیا؟ سب چیزیں سیکھنا ہماری چیزیں۔ اچھا بتانا کیا چاہتا تھا آپ کے سامنے، سیکھیں گے یہ مہینے یاد رکھو۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ؟ یہ ذی القعدہ کا مہینہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ اب بالکل ختم ہونے والا ہے، ایک 4-5 دن میں ختم ہو جاتا، منگل یا چاشمبے کو ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد اچھا یہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، جن مہینوں کی حرمت، عزت، احترام قرآن سے ثابت ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافر لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کون سے 4 مہینے وہ؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ایک بار یاد کر لو، اشہر حرم، حرمت والے مہینے کون کون سے؟ 4 مہینے، قرآن سے ثابت ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ دیکھو زمین آسمان کے بننے سے پہلے سے بھی مہینوں کی گنتی، مہینے کتنے؟ 12، 12 مہینے۔ اس میں سے مقدس کتنے مہینے؟ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے مقدس حرمت والے۔ کون سے ایک بار یاد کر لو، پوچھ تو کب تو ہی بولنا پڑتا، پھر خالی روز بیان سن رہی تمہیں بول رہے نہیں کون بھی، مجھے کسے یاد ہے کون سی بات، کسے نہیں یاد ہے، میں کون سی بات بولتا تھا چھوڑ دیا بھول گیا، تمہیں کون بھی نہیں بول رہی مجھے کیا بھی، سمجھ میں آ گیا؟ 4 مہینے حرمت والے کون سے بولو؟ ذی القعدہ بولو ایک مرتبہ سب جنے بھی۔ اشہر حرم 4 ہیں،
پہلا ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا رجب۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4 مہینے ان کی عزت، احترام، عظمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھو، اب اگلا آئندہ آنے والے مہینے کی اندر اس کے اندر کرنے والے کام کیا، اس کے بارے میں اس کی خصوصیات کیا، ایک دو تو سن لو۔ اصل وہی بولنا چاہتا تھا لیکن بات کہیں سے کہیں چلے گئی۔ وہ پہلے کا عنوان جو ہے وہ علم کی اہمیت کیا، وہ چھوڑتا نہیں، مجھے چھوڑیں گے بول کر بولے تو چھوڑتا نہیں۔ پہلے کا عنوان وہ ہے تعلیم کی اہمیت، مکاتب کی اہمیت، وہ نکو بولنا بول کر بول رہا ہوں میں، لیکن چھوڑا اپنے عنوان کو، مجھے بولو لوگ علم سیکھیں دے، مجھے سیکھیں دے، قرآن سیکھیں دے بول کر وہ عنوان کیا کر رہا، بیچ میں کیسا کہ آ جا رہا، وہ سمجھ میں آ گیا۔ تو دیکھو آئندہ آنے والا مہینہ کون سا بولو؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، خصوصیات بعد میں بولوں گا، لیکن ایک دو باتیں سن لی اس مہینے کے بارے میں۔ ذی الحجہ کا مہینہ کون سا مہینہ بولو؟ حج والا مہینہ، حج والا مہینہ۔ اور اس میں کرتے کیا؟ حج کرتے، اور وہ حج بھی یہاں نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ میں، مکے میں ہوتا۔ دیکھو مہینے کے اندر ذی الحجہ کے اندر کرنے کا کام کیا؟ دیکھو ذی الحجہ کے مہینے کی پہلے کی 10 دن ہے، نہیں پہلے کے 10 دن سے پہلا عشرہ، پہلے کے 10 دن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان کر رہا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ کی 10 دنوں کی راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ 1-2 منٹ میں بات ختم۔ یہ سن لو، آئندہ آنے والے مہینے میں کیا کرنا وہ سن لو، اور بہت سی باتیں اگلی جمعہ بیان کروں گا۔ دیکھو جن کو قربانی دینا ہے وہ لوگاں کیا کرنا، اب منگل یا چاشمبے کو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا، شروع ہونے کے بعد، شروع ہونے سے پہلے جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگاں کیا کرنا، وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ناخنا بالاں کیا ہے کہ برابر کاٹ لے گیتلے کو صاف کر لینا۔ کب تک صاف کر لینا ہوتا؟ جب پھر وہ مہینہ شروع ہو گیا تو پھر نہیں کر سکتے، نہیں کرنا، کرے تو گناہ ہوتا، ویسی بات نہیں، بس تو ایک مستحب عمل ہے، وہ شروع ہونے کے بعد بھی کرے تو گناہ ہوتا، ایسا کیا بھی نہیں، ایک مستحب عمل ہے، کر لے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی نہیں۔ لیکن کرنے والے کیا کرو، جن پر قربانی واجب ہے وہ کیا کرو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی منگل یا چاشمبے کو شروع ہوتا، اس سے پہلے کیا کرو، اپنے ناخن، اپنے سر کے بال وغیرہ برابر صاف کر کے تیار رہنا، مجھے قربانی دینا ہے بول کر۔ اس کے بعد کرنا کیا، قربانی کے لیے تیاری وغیرہ، جانور وغیرہ پالے رہتے نہیں، اس کی تیاری، اس کا دیکھ بھال وغیرہ، اور اس کو اللہ کے دربار میں قبول کروانے کی دعائیں کرتے رہنا، ایک بات تو یہ۔ لیکن اور ایک بات کیا کرنا بولو، ذی الحجہ کے دن اور راتوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ، سال کے پورے راتوں میں فضیلت کس کی ہے؟ شب قدر کی۔ فرماتے حضرت فرماتے ہیں علامہ طیبی کہ پورے سال کے راتوں میں فضیلت شب قدر کی ہے، اور پورے سال کے دنوں میں فضیلت یوم عرفہ کی ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہی کہ ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دن یہ مقدس دن آئیں، راتیں بھی مقدس، دن بھی مقدس۔ دن کو بھی کیا کرو، عبادت سے آراستہ کرو، راتوں کو بھی کیا کرو، عبادتوں سے آراستہ کرو، دن کو ضائع نہیں کرنا اور راتوں کو بھی ضائع نہیں کرنا، ان کے اندر روزے رکھنے کی کوشش کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے ان روزوں کے ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام اہتمام سے کرتے تھے، 4 کام اہتمام سے کرتے تھے۔ ایک کام کیا، عاشورے کا روزہ رکھنا محرم کے اندر۔ دوسرا کام کیا، ذی الحجہ کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا، روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر عبادت کا، روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کام کرتے کیا تھے، ہر مہینے کے اندر چاند کے تاریخوں کے حساب سے 3 روزے رکھتے تھے۔ آخری کام کیا، فجر کی سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ اگلی باتیں آئندہ اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ یہ باتوں کو یاد رکھو، قربانی جن کو کرنا ہے، جن پر واجب ہے قرآنی، وہ لوگ وہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناخنا بال وغیرہ صاف کر لو، اس لیے کہ قربانی دینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، اور ذی الحجہ کی فضائل اور اہمیت کو سمجھنے کی، اس میں کرنے والے کاموں کو کرنے کی، اور گناہوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔